السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مشتاق احمد آزاد۔ مسکرائیں، ہم اس وقت موجود ہیں حق نواز صاحب کے ساتھ یہاں اس ادارہ بیکن انٹرنیشنل پبلک اسکول ترنگڑی صابر شاہ، جو کہ لودھیوں، مغلوں اور اس کے علاوہ بھی بے شمار جو حاکم آئے یہ ساری ان کا تختہ پایا تھا۔ سامنے نکوٹ ہے اور گلی باغ، یہ ان میں واقعہ ترنگڑی صابر شاہ ایک مشہور معروف جگہ ہے ضلع مانسہرہ کی، 2 3 4 کلومیٹر کے فاصلے وفا شہر وابستہ ہے، یہاں واقعہ ہے۔ اکنواز صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ چوتھا سال آپ کا سٹارٹ ہو گیا ہے بیکن انٹرنیشنل پبلک اسکول، اور آگے کالج بھی ہو رہا ہے۔ تو اس نے اس 3 4 سالوں میں بے انتہا ترقی کی ہے۔ بڑی بڑی فیملیوں نے آپ کو اپروچ کیا ہے، اچھی خاصی آپ کی اسٹرینتھ ہو گئی ہے۔ اور ناظرین یہ سارے مناظر دیکھ رہے ہیں، نئی کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے، بڑے ہال بن رہے ہیں، گراؤنڈ بن رہے ہیں، اسٹیج بن رہے ہیں۔ اور سب سے اچھی چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، کہ ان کے جو رومز ہیں وہ واقعی اسکولز کے روم ہیں، بڑے کشادہ روم ہیں۔ وینٹیلیشن اس میں بڑی اچھی ہے، روشنی اچھی ہے، اگر خدا نخواستہ لائٹ نہیں ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، گرمی میں بھی ٹھنڈے ہیں اور ٹھنڈ میں بھی گرم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ڈیزائننگ انہوں نے خود کی ہے۔ سر، کس طرح خیال آیا؟ پہلی بھی ایک نشست ہوئی تھی، اور اپنے علاقے میں کیوں آپ نے اسٹارٹ کیا؟ کیونکہ آپ ایبٹ آباد میں بھی آپ کی رہائش ہے، وہاں اسٹارٹ کر کے آپ زیادہ کما سکتے تھے اور زیادہ چیزیں ہو سکتی تھیں، تو پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مشتاق صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر میرے پاس آئے اور تفصیلاً آپ نے ہمارے اسکول کا وزٹ کیا، اور آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا تو چند منٹوں میں آپ نے ہمارے پورے اسکول کی پکچر ادھر پیش کر دی۔ مشتاق صاحب، آپ پہلے بھی آئے تھے اور آپ نے ہمارا میسج لوگوں تک پہنچایا تھا۔ تو یہ ہمارا تیسرا سال شروع ہونے والا ہے۔ مشتاق صاحب، ہم نے ان 2 سالوں کے دوران بہت کچھ سیکھا، اور شروع سے ہماری کوشش تھی کہ ہم اچھی تعلیم، کوالٹی وائز اچھی تعلیم اپنے علاقے کے بچوں کو دے سکیں، چونکہ یہ شہر سے کافی دور ہے علاقہ، یہاں کوئی اس طرح اچھی تعلیمی درسگاہ نہیں تھی۔ میرا شروع سے ارادہ تھا کہ اللہ نے جب مجھے موقع دیا اور میں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے ایک اچھی مثالی درسگاہ بناؤں گا، نو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، اور میری خواہش کے مطابق میں نے ایک اچھا تعلیمی ادارہ یہاں کھڑا کیا، جس سے لوگوں کی بھی بڑی مہربانی، لوگوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا۔ چند ہی سالوں میں لوگوں کے 10 سال 15 سال لگتے ہیں، یہ تیسرا سال ہے۔ اللہ کے فضل سے، لوگوں کے تعاون سے ہمارا اسکول اسٹرینگس وائی بھی اچھا ہے، اور باقی ہمارے پاس سٹاف بھی بڑا اچھا کوالیفائڈ قسم کا سٹاف ہے، جس سے ہم بہتر طریقے سے بچوں کا معیار تعلیم بڑھا رہے ہیں۔ آپ کی بات کاٹتا ہوں، یہ بات آپ نے کہا کوالیفائڈ اسٹاف، سب سے دور افتادہ علاقہ ہے، اور اگر مانسہرہ بھی یہاں سے دور ہے، بفا بھی دور ہے، شنکیاری بھی دور ہے، اس کے اندر آپ نے ایک بہترین نہ صرف ادارہ بنایا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے امپلائڈ ایکسچینج یہاں پر ایک تشکیل دیا ہے۔ یہاں سے کچھ ٹیچر ٹریننگ لے کر، ذرا بتائیے گا کتنے ابھی تک ٹیچروں کو روزگار یہاں سے ملا ہے؟ کتنے ٹیچر یہاں پر ٹرین ہوئے ہیں؟ روزگار روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم سب تو کسی خاطر میں نہیں ہے، تو ذرا اس کے حوالے سے بتائیے، پھر آگے بات کریں۔ جی، مشتاق صاحب، اس طرح ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں بچیاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کے لیے روزگار کے کوئی ایسے مواقع نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کے فضل سے ہمارے پاس تمام سٹاف تقریباً 28 29 افراد پر مشتمل ہے۔ اس میں 18 ٹیچر ہیں۔ ہمارے علاقے کے علاوہ بفے سے بھی ہمارے پاس اچھے کوالیفائڈ قسم کی ٹیچریں آتی ہیں۔ تو تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک کار خیر ہے کہ ہم لوگوں کے
بچوں کو روزگار دے رہے ہیں. بچوں کو روزگار کلاس 4 بھی ہمارے پاس ہیں. باقی بیوہ عورتیں ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہیں, کلاس 4 کی ڈپٹی سر انجام دے رہی ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم علاقے کے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر سکیں. میری کوشش ہے کہ میں مختلف این جی اوز, مختلف تنظیموں سے مل کر, اس علاقے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اپنے بچوں کے اخراجات نہیں پورے کر سکتے, تو میں مختلف اداروں سے مل کر ان سے فنڈ لے کر یہاں کے بچوں کی تعلیم کنٹینیو رکھوں گا. اور اب بھی میں اپنی استطاعت کے مطابق ڈیزرو لوگ جو ہیں, جو بچے شوق رکھتے ہیں, ان کے وسائل نہیں ہیں, تو ان کو فری تعلیم دے رہا ہوں. ان کے ساتھ میں اسپیشل کنسیشن کرتا ہوں. اور اس کے بعد یقین کریں کہ ہمارے بچے باقی اسکولوں کے مقابلے میں اس علاقے کے, کیا میں کہتا ہوں کہ ان ابٹوال اور مانسرہ کے اسکولوں کے برابر کے حیثیت رکھتے ہیں. اور میری کوشش یہ ہے کہ یہاں سے بچے اچھی تعلیم حاصل کر کے آگے جائیں, اچھی اچھی کالجوں میں, پروفیشنل یونیورسٹیوں میں داخلے لے سکیں. اچھا نواز صاحب اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ذرا یہ بتائیے کہ ان 3 سالوں میں جو آپ نے گول رکھے تھے, جو آپ نے ٹارگیٹ رکھا تھا, میرا خیال اور میں نے جو وزٹ کیا ہے آپ نے اس سے بڑھ کر پایا ہے. تو ان 3 سالوں میں کیا کیا چیزیں ہو چکی ہیں اور آگے کا کیا پلان ہے؟ تو ان 3 سالوں میں ہم نے کافی کوشش کی, محنت کی, تو کسی حد تک ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں. لیکن ہمارا گول آگے اور بھی وسیع ہے. ہم نے بہت کچھ کرنا ہے, بہت کچھ پانا ہے, اور ہم نے اس علاقے کے بچوں کی تقدیر چینج کرنی ہے. ہم کوشش کریں گے اور ادھر بچے ادھر کے کیا بلکہ باہر کے بچے بھی آ کر ہم سے تعلیم حاصل کر سکیں. اس کے لیے ہم نے اس بلڈنگ میں ایکسپینشن کیے, کافی اس کو آگے وسیع تک بڑھایا ہے. آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ واقعی ہمارے پاس بڑے بڑے کشادہ کمرے ہیں اور وسیع تعداد میں. اس کے علاوہ تعلیم کے ساتھ ساتھ فزیکل ایجوکیشن بھی بہت ضروری ہوتی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس گراؤنڈ نہیں تھا. ہم نے بہترین قسم کا گراؤنڈ انڈر کنسٹرکشن ہے, ود ان فیو ڈے کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے علاوہ لیب ہم نے بنایا, سائنس کا لیب بنا دیا ہے, لائبریری بنا دی ہے. کمپیوٹر لیب ہمارے پاس تھا, اس کو ہم نے تھوڑا ایکسپینڈ کیا ہے. اور باقی بھی ضروریات تعلیم, بچوں کی ضروریات کے جتنے بھی چیزیں ہیں ہم مہیا کر رہے ہیں. یہاں مونٹیسوری کا تصور نہیں تھا, چونکہ تعلیم کے لیے بیسک چیز جو ہوتی ہے مونٹیسوری, اس کی طرف توجہ, تو اس کے لیے ہم نے اسپیشل پروگرام رکھا ہوا ہے. ہمارے پاس ہر قسم کا مٹیریل ہے اور اسپیشل کلاسز ہم نے مونٹیسوری کے لیے بنائی ہیں. تو ہمارے بچے کی بنیاد مضبوط ہوگی تو آگے جا کر اسے کسی قسم کی دشواری پیش نہیں آئے گی. تو مونٹیسوری پر ہم خاص توجہ دے رہے ہیں. الحمدللہ ابھی ہمارے ایڈمیشن نہیں شروع ہوئے. پچھلے جنوری فروری کے مہینے میں ہم نے فری کیمپ لگائے تھے تاکہ ہمارے علاقے کے بچے آئیں اور ہمارے اسکول سے واقف ہوں اور ہمارے اسکول کو دیکھیں. اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو اگر وہ ہمارے اس سے مطمئن ہوں تو یہاں داخل کریں. تو یہ 2 مہینے میں ہمارے پاس کافی تعداد میں بچے آئیں اور وہ ادھر انہوں نے کھیلے کودے ہیں, ہمارے اسکول سے واقف ہوئے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس کافی اچھے ایڈمیشن آئے ہیں اور آ رہے ہیں. اچھا نواز صاحب, آپ نے ایک بڑا اچھا ادارہ قائم کیا اور بڑا اچھا اسٹیبلش کو کیا. جو آپ نے کر سکتے تھے آپ نے کر لیا. ہم سب آپ کے مشکور ہیں, بلکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پوری کی پوری بستی جو پورے کا پورا علاقہ ہے ان کو آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ نے ان کے گھر کے قریب ایک اچھا ادارہ پرووائڈ کیا, اسٹیبلش کیا. تو والدین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, بچوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, عام جو لوگ ہیں وہ سن رہے ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جناب مشتاق صاحب, میں نے جو کرنا تھا اور جو میں کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں.
میں یہاں کے والدین کو صرف اتنا کہوں گا کہ ان کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے میں نے ایک اچھا ادارہ قائم کیا ہوا ہے، اور اس سے فائدہ لیں، اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچیں اور اپنے بچوں کو لائیں اور دیکھیں اگر ہم بڑے شہروں کے اسکولوں سے اگر ہم میں کوئی کمی ہے، اگر ہم ان سے کم ہیں تو پھر کوئی بات کر سکتا ہے۔ ہمارا ابھی شروعات ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کچھ کمیاں ہوں، لیکن ہم کمیاں دور کر رہے ہیں، اور ہم جو سجیشن دے رہے ہیں، ہم جو پازیٹیو ہوتی ہے اس پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ بہتری کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے، ہم کوشش کریں گے کہ ادھر اچھا ادارہ ہو، اور یقین کریں اس مہنگائی کے دور میں یہاں سے مانسرا یا بفا بھیجنا بڑا مشکل ہے۔ آج کل 4,500-5,000 روپے مانسرے کے لیتے ہیں گاڑی والے، اس کے بعد 3-4 گھنٹے بچوں کے ضائع ہوتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو میں نے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ادارہ ادھر قائم کیا ہے، تاکہ میرے علاقے کے لوگ اس سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ اور ابھی اس میں امپرومنٹ کے لیے بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، اس میں ہم امپرومنٹ لا رہے ہیں، اور اس طرح ہے کہ ہم کافی بہتر ہیں۔ اب بھی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اور آپ کو چیلنج دیتا ہوں ان اداروں کو، آپ پرانے اسکولوں کو دیکھیں، ان سے ہمارے بچوں کو دیکھیں، ہمارے پاس جو بچے ہیں، اور اس کے بعد ان بچوں کا تعلیمی معیار، ان کے بچوں کے طور طریقے، تعلیمی نہیں ہوتی، ان کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ ہم دینی دنیائی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس حافظ قرآن کارن ہے، وہ باقاعدہ ناظرہ کی کلاسیں لیتی ہے، باقی ایتھکس کلاسز ہوتی ہیں، ان کو زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ تو ہمارا بچہ اب بھی ان 2 سالہ میں ہم نے ان کیسے ٹرین کیا ہے، تو یقین کریں کہ ایسے بچے آپ کو برنال، بیکن ہاؤس اور بڑے اسکولوں کے نہیں ملیں گے جس طرح بچے ادھر ہمارے پاس ہیں۔ تو ہم مزید کوشش کریں گے۔ میں آخر میں آپ کے تعاون سے اپنا پیغام ان والدین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچیں، اور اپنے بچوں کے مستقبل کا خیال کرتے ہوئے اپنے بچوں کو لائیں۔ اگر آپ کے بچے اور آپ ہم سے مطمئن نہ ہو تو پھر آپ بات کریں، آئیں میرے ساتھ بیٹھیں، ڈسکس کریں، جدھر ہماری کمیاں ہیں اس کو ہمیں پازیٹیو سجیشن دیں، ہم اس میں بہتری لائیں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، اب بھی کہہ رہا ہوں، میں پیسے کمانے کے لیے اسکول نہیں کھولا، میں نے اپنے علاقے کی تقدیر بدلنے کے لیے کیا ہے۔ اور اگر ادھر سے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں میرے بچے تو مجھے خوشی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اگر میں نے پیسے کمانے ہوتے، اتنی خرچہ میں کسی شہر میں، بڑے شہر میں کرتا، مجھے محنت کے بغیر لاکھوں روپے آتے، لیکن زندگی میں پیسے ہی نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ میرے علاقے کے بچے اچھے تعلیم حاصل کر سکیں، اچھا مقام حاصل کر سکیں، اور اس طرح مرنے کے بعد بھی یاد کریں کہ اس طرح ادارہ بنا تھا جس سے ہم مستفید ہوں۔ تو آپ کا بڑی مہربانی مشتاق صاحب، اور آپ آتے رہیں اور ہمارا میسج لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ بھی اس کار خیر میں اپنا ایسا ڈالیں۔ ضرور جی، ہم آپ کا بہت شکریہ، ہم آپ کی ٹیم میں ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، حق نواز صاحب سادے سمپل سے شخصیت ہیں، زیادہ باتیں انہیں آتی نہیں ہیں، ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ واقعی انہوں نے ایک بہترین قسم کا، آپ سب دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، بہترین قسم کا اس علاقے کا سب سے بہترین ادارہ انہوں نے آپ کو پرووائڈ کیا، اسٹیبل کیا، اس کو رن ہو رہا ہے۔ اب اس کو مزید ترقی کے لیے آپ کا تعاون درکار ہے، آپ آئیں گے، ان کو کچھ بتائیں گے، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ آپ کے تعاون سے، آپ کے مشوروں سے وہ دور ہوں گی۔ اور حق نواز صاحب میں سب سے اچھی بات یہ کہ فوراً دوسرے کا مشورہ سنتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، اور اگر وہ قابل قبول ہو تو فوراً اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو آئیں، حق نواز صاحب کے دست و بازو بنیے۔ بیکن انٹرنیشنل پبلک اسکول کو ایک انٹرنیشنل ادارہ بنانے میں اپنا بنیادی کردار ادا کیجیے گا۔ پروگرام کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ بیکن انٹرنیشنل اسکول کے چاہنے والے، ترنگڑی صابری شاہ میں بہترین ایجوکیشن کے چاہنے والے، اس علاقے میں بہترین ایجوکیشن کے چاہنے والے، ہمارے حق نواز صاحب کے چاہنے والے، کمنٹس میں اپنی موجودگی کے ساتھ ضرور دلائیے گا، مسکرائیے۔ ہم حق نواز صاحب کے ساتھ بیکن انٹرنیشنل پبلک اسکول، ترنگڑی صابر شاہ، مانسیرا میں موجود